لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا نیا رسالہ ہے. اس سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. القول البدی کے حوالے سے لکھا ہے، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے. ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ہے اور پچھلے 2 سلسلے گزرے ہیں. ہم امثال قرآنی کے متعلق سن رہے ہیں. قرآن پاک میں جا بجا مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والے قرآن کے مضامین کو بخوبی سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں. پہلے سلسلے میں منافق کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، اس کا بیان ہوا تھا، اور اس سے پچھلے سلسلے میں مچھر کی جو مثال بیان ہوئی اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. آج انشاءاللہ عز و جل جو قرآن پاک میں مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے اس کے متعلق ہم سنیں گے. یہ بھی ایک علم ہے، اور انجیل مقدس میں مثالوں کے متعلق پوری ایک سورت تھی، اس کا نام تھا سورہ امثال. اور قرآن پاک نے بھی جا بجا مثالیں بیان کی، کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ موقع و موقع مثالیں بیان کیا کرتے تھے، کہاوتیں بیان کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن نے بھی تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، مضامین کو دل نشین کرانے کے لیے جا بجا مثالیں بیان کی. چنانچہ پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 41، 42، 43. آئیے سنتے ہیں، پھر ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر خزائن العرفان سے سنیں گے. اس کی زیارت بھی کر لیجئے. یہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کنز الایمان تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں روزانہ مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے 3 آیات، کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوتا ہے، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ترجمہ کنز الایمان. ان کی مثال
جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں. تفسیر خزائن العرفان. یعنی بتوں کو معبود ٹھہرایا ہے، ان کے ساتھ یعنی بتوں کے ساتھ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور واقع میں ان کے عجز و بے اختیاری کی مثال. کن کے عجز و بے اختیاری کی؟ بتوں کی. بتوں کے عجز اور بے اختیاری کی مثال یہ ہے. کیا مثال ہے؟ آگے ارشاد ہوتی ہے یہ مثال مکڑی کی طرح ہے. پھر سنیے، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح ہے. اس نے جالے کا گھر بنایا. تفسیر خزائن العرفان. اپنے رہنے کے لیے. اب اس جالے کے گھر سے نہ گرمی دور ہو، نہ سردی، نہ گرد و غبار، نہ بارش، کسی چیز سے حفاظت نہیں. ایسے ہی بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو نہ دنیا میں نفع پہنچا سکیں نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچا سکیں. اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر. تفسیر. ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں. جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں وہاں فقر و تنگدستی ہوتی ہے، تو گھروں سے مکڑی کے جالے دور کرنے چاہیے. یہ آیت نمبر 41 پڑھی ہم نے، اس کا ترجمہ پڑھا، پھر اس کی تفسیر پڑھی. اب آیت نمبر 42 سنتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم. اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں. تفسیر کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور وہی عزت و حکمت والا ہے. صدر اللہ فاضل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں تو عاقل کو کب شایع ہے کہ عزت و حکمت والے قادر مختار کی عبادت چھوڑ کر بے علم بے اختیار پتھروں کی پوجا کرے. جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے، یہ کام اس کے لائق نہیں ہے کہ عزت و حکمت والے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے اور اس پتھر کی پوجا کرے جو بے علم ہے، بے اختیار ہے. آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. تفسیر خزائن العرفان. ان کے حسن و خوبی، کن کے حسن و خوبی؟ مثالوں کے حسن و خوبی، اور ان کے نفع یعنی مثالوں کے نفع اور فائدے اور ان کی حکمت کو علم والے سمجھتے ہیں. جیسا کہ اس مثال نے، مکڑی کی مثال نے، مکڑی کے جالے کی مثال نے، مکڑی کے کمزور گھر کی مثال نے مشرک اور موحد کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا. ایک وہ ہے جو شرک کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہے. تو اس مثال کے ذریعے واضح کیا گیا، فرق واضح فرما دیا. قریش کے کفار نے طنز کے طور پر کہا تھا اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے. اس پر انہوں نے ہنسی بنائی تھی. اس آیت میں ان کا رد کیا گیا. کن کا؟ قریش کے کفار کا، کہ وہ جاہل ہیں،
یہ کفار جاہل ہیں، تمثیل کی حکمت کو نہیں جانتے، مثال کی حکمت کو نہیں جانتے، کہاوت کی حکمت کو نہیں جانتے. مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال مقتضائے حکمت ہے. باطل اور کمزور دین کے ضعف و بطلان کے اظہار کے لیے یہ مثال نہایت ہی نافع ہے. جنہیں اللہ تعالی نے عقل و علم عطا فرمایا وہ سمجھتے ہیں. تو مثال جو رب ذوالجلال عز و جل نے قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائی، اس کا مقصد ہے تفہیم، سمجھانا. اور جیسی چیز اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ویسی مثال، یہ حکمت کا تقاضا ہے. اب جو باطل ہیں، کمزور دین والے ہیں، اس کے اظہار کے لیے مثال بہت ہی عمدہ ہے، مگر جن کو اللہ توفیق دے، جن کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، وہی ان کو سمجھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کفار اپنے زوم باطل میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جھوٹے معبودوں یعنی بتوں کا کام یہ ہے کہ انہیں مصیبتوں سے چھڑائیں، ان کی دولت اور عزت میں اضافہ کریں. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی، ان پر عذاب نازل ہوا، تو یہ بت ان کے کسی کام نہیں آ سکے. اور اس حقیقت کو پچھلی آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. جو عذابات پچھلی قوموں پر آئے اس کا بیان پچھلی آیت میں ہوا کہ بعضوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر پتھر برسائے، بعض پر شدید کڑک آئی، بعض کو پانی میں ڈبو دیا گیا. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم طوفان کے ذریعے ہلاک کی گئی، فرعون دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، قوم لوط پر پتھر برسائے گئے ان کی نافرمانیوں کے سبب. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑا، ان پر عذاب آئے، طرح طرح کے عذاب آئے. تو جب اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یہ بت ان کے کام نہیں آ سکے. تو یہ سمجھایا گیا کہ وہ بدبخت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو سرپرست بناتا ہے، انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ جھوٹے معبود اس کو نہیں بچا سکیں گے. اس کی توقعات کیسی ہیں؟ جیسے مکڑی کا جالا، اس سے بھی زیادہ کمزور. کہ مکڑی کا جالا ہوا کا ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، اس کو ہار لگ جائے، انگلی لگ جائے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کا اپنے جھوٹے معبودوں پر، بتوں پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے نادان مکڑی کے جالے پر امیدوں کے محلات تعمیر کرنا چاہتے. تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، تفسیر نور العرفان میں قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کے بارے میں جو بھی ہم نے سنی، بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. آئیے چنتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے مکڑی کا جالا گرمی سردی دور نہیں کر سکتا، گرد و غبار کو نہیں روکتا، دیکھنے میں بہت پھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت کچھ نہیں، انگلی لگ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ان کفار کے دین کا حال ہے. دکھاوا بہت ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نہ اس کی بنیاد، نہ دیواریں، نہ چھت، نہ کوئی اور چیز کی پختگی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے مکڑی کے جالے میں. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ کفار، یہ عرب کے جو کفار تھے، آرام کے دنوں میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، مگر جب تکلیف میں آتے تو خدا کو پکارتے، اس سے مدد مانگتے. تو گویا ان کے نزدیک ان کے بت مصیبتوں میں کام آنے والے نہ تھے، مگر انہوں نے کبھی اس پر غور نہ کیا. جیسے مصیبت میں پکارتے ہو، اس کو آرام میں پکارو،
یہاں اس کی شکایت کی جا رہی کہ ہمارا مصیبت میں، اب مزید مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا مصیبت میں حکام یا پولیس سے امداد لینا، آفات میں اولیاء اللہ یا انبیاء کرام کا سہارا پکڑنا اس میں داخل نہیں ہے۔ ہم اولیاء کو رب عز و جل کی مشکل کشائی، حاجت روائی کا مظہر سمجھتے ہیں، یہ استعانت شرک نہیں ہے۔ اگر مجرم گناہگار نبی کے آستانے پر جا کر فریادی ہو تو یہ شرک نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب نے یہاں اور بھی بہت پیاری بات اپنی کتاب علم القرآن میں لکھی ہے، آئیے وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ اور ولی من دون اللہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست، مددگار۔ اب یہ دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کے ولی، دوسرے اللہ کے مقابل ولی، اللہ کے مقابلے میں ولی۔ تو اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ عز و جل سے قرب رکھتے ہیں اور اللہ عز و جل کے دوست ہوں، اور اسی وجہ سے دنیا والی انہیں دوست رکھتے ہیں۔ اور ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے، جیسے کافروں کو، بتوں کو، شیطان کو۔ نمبر دو، اللہ عز و جل کے دوستوں یعنی نبی ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھا جائے کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کو ماننا عین ایمان ہے، اور ولی من دون اللہ بنانا عین کفر و شرک ہے۔ ولی اللہ کے لیے یہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تو اس آیت میں ولی اللہ کا بیان۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید میں مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تفسیر روح البیان میں بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس آیت کے تحت، جس میں مکڑی کے جالے کی مثال رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی، اس کے مطابق لکھیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکبی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ جتنے حشرات الارض، یہ زمین کے کیڑے جتنے بھی اپنے گھر بناتے ہیں، مکڑی کے گھر سے زیادہ کوئی کمزور گھر نہیں ہوتا، اس کا گھر سب سے کمزور ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کی دوستی میں کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام نفس کی تابع داری کو تار عنکبوت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، تو یہ بھی مکڑی کا جالا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اس آیت کی حکمت کے تحت لکھتے ہیں ان امثال کے حسن کو، ان امثال یعنی ان مثالوں کے فائدے کو کون سمجھتے ہیں؟ اہل علم، جو راسخ فی العلم ہیں، اشیاء کی حقیقت میں تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی جانب سے سمجھ نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مکڑی کی مثال رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی کہ یہ اپنے خیال میں، اپنے مکان میں بڑی محفوظ جگہ ہوتی ہے، حالانکہ اس کا مکان کیا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا لگتا ہے اور یہ تہس نہس ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو کفار کا یہی حال ہے کہ ان نادانوں نے اپنے بتوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک بنایا ہوا ہے، بتوں کی امداد اور نصرت پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بت ہرگز انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کافروں کا اپنے بتوں پر اعتماد کرنا کمزور سہارا ہے، جیسا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ کاش کفار اس بات کو سمجھ لیتے کہ یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا، اگر سمجھ لیتے تو۔ مکڑی
کے بارے میں سمجھ لیجئے، سن لیجئے، بڑی دلچسپ معلومات ہیں. یہ عجائب القرآن میں لکھا ہے کہ مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے. اس کے 8 پاؤں ہوتے ہیں اور اس کی 6 آنکھیں ہوتی ہیں. مکڑی کے پاؤں کتنے ہوتے ہیں اور آنکھیں 6. یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے. اللہ نے اس کو قناعت بہت دی عز و جل. قناعت یہ کہ جو اپنے پاس ہے اس پر راضی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیے، مکھی اور مچھر یہ بہت حریص ہوتے ہیں، یہ قناعت پسند ہے مکڑی. تو اللہ تعالی نے مکھی اور مچھر کو مکڑی کی غذا بنایا ہے. جو حریص ہیں انہیں یہ قناعت پسند کھاتی. یہ کئی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی. اس کے جالے میں آ کر کوئی مکھی پھنس جائے، مچھر پھنس جائے، اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کے ساتھ پڑی رہتی ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکڑی کی فضیلت کے بارے میں سبحان اللہ اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہجرت کے وقت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے، کفار پیچھا کر رہے تھے، تو کیا ہوا؟ مکڑیاں جمع ہو گئیں اور انہوں نے غار کے منہ پر جالا تن دیا اور کبوتری آئی، اس نے انڈے دے دیے. جب کفار پہنچے انہوں نے غار میں جب دیکھا تو یہاں تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے اور انڈے دیے ہوئے اس نے کبوتری نے. تو وہ یہ دیکھ کر واپس چلے گئے کہ اگر کوئی اندر ہوتا تو اس کے جانے سے مکڑی کا جالا تو ٹوٹتا، اگر کوئی اندر ہوتا تو اس کے جانے سے یہ انڈے ٹوٹتے. تو یوں اس مکڑی کو یہ سعادت حاصل ہوئی. اور سبحان اللہ، میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تفسیر در منصور میں لکھا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے، مکڑیاں جمع ہو گئیں اور مکڑیوں نے غار کے دروازے پر جال بن دیا، لہذا تم ان مکڑیوں کو قتل نہ کرو، ان کو مارنے سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں ایک شعر لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے، بے مثال ہے، مگر مکڑی ریشم کے کیڑوں سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اس لیے کہ مکڑی نے غار ثور میں حضور کے اوپر غار کے دانے پر جالا بنا تھا. سبحان اللہ. مکڑی کے گھر کو کمزور گھر بتایا گیا. اس کی کیا وجہ؟ اب دیکھیں علماء کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عنایت فرماتے ہیں. مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر، گھر میں دیواریں ہوتی ہیں، چھت اور دروازے ہوتے ہیں. چھت کی وجہ سے گھر بارش سے محفوظ رہتے ہیں، دھوپ سے بچے رہتے ہیں. دیواریں ہوتی ہیں تو سرد ہواؤں سے گھر محفوظ رہتے ہیں، اور دروازوں کی وجہ سے اجنبی لوگ نہیں آتے، دشمنوں اور مخالف لوگوں سے، مخالف چیزوں سے حفاظت رہتی ہے. اب مکڑی جو گھر بناتی ہے، جو اپنا جالا بناتی ہے، یہ سب سے کمزور اور سب سے زیادہ غیر محفوظ گھر ہے. سورج کی شعاعیں اس سے آر پار گزر جاتی ہیں، تیز آندھی ہواؤں کے تھپیڑوں سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. مضبوط گھر کون سا ہوتا ہے؟ جو اینٹوں سے بنایا جاتا ہے، ریت سے بنایا جاتا ہے، بجری سے بنایا جاتا ہے، سیمنٹ سے بنایا جاتا ہے، لوہے جس میں وہ سریے اسٹیل اس میں ڈالے جاتے ہیں، یہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. اب یہ مضبوط گھر انسان کو آگ سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، آندھیوں سے بچاتا ہے. لکڑی کا بھی مکان بنایا جاتا ہے، مگر لکڑی کا مکان دھوپ سے تو بچاتا ہے، بارش سے بھی بچائے گا، آندھی سے بھی بچائے گا، مگر آگ سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا. لکڑی پکڑ لیتی ہے آگ کو. اب تیسرے درجے کے گھر وہ جو خیمے کا ہوتا ہے، یہ آگ، بارش اور تیز ہوا کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا.
تو گھر جتنے بھی بنائے جاتے ہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر، کسی آفت سے نہیں بچا سکتا، اس کو ثبات بھی نہیں ہے، قرار بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں گھر کی صفائی کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ دیواروں سے مکڑی کے جالے صاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کی عبادت کو مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی کہ جس طرح تیز آندھی آتی ہے تو مکڑی کے جالے وہ بکھر جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اس جالے کو بکھیر کر غبار کی طرح ریزے ریزے کر دیتی ہے یہ آندھی جو ہے۔ تو اسی طرح کفار نے بتوں کی خاطر عمل کیے، قیامت کے دن ان کفار کے اعمال ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ جی ہاں، سورہ فرقان آیت نمبر 23 ارشاد ہوتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھر کے اندر جب آپ روشن دان کی طرف دیکھتے ہیں، دھوپ اندر آ رہی ہے، باریک باریک ذرے نظر آتے ہیں نا، تو کفار کے اعمال کو بروز قیامت برباد کر دیا جائے گا، اور ان کے نیک عمل، یاد رکھیں کافر کو کسی بھی نیک عمل کا اجر نہیں دیا جاتا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، جیسا کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جالوں کو گھروں سے صاف کریں ورنہ اس سے فقر پیدا ہوتا ہے، تو گھروں کو مکڑی کے جالوں وغیرہ سے صاف رکھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور خدا وحدہ لا شریک کی ہم وہ توحید کے قائل ہیں، اب اس کے ہم وہ فرما بردار بندوں میں بھی شمار ہو جائیں، نیکیاں بھی ہم سے ہو جائیں، اور ہمارا مالک و مولا ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ مکڑی جو جالا بنتی ہے، اللہ کی شان دیکھیے، یہ تانا بانا بنتی، جو یہ کپڑے کے بزنس سے وابستہ ہیں، جن کی وہ لومیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے یہ اللہ کی شان ہے، یہ تانا بانا بنتی ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ جالے کے اندر ایسی جگہ رکھتی ہے کہ جب شکار آئے تو اس کے اندر پھنس جائے گا، اس کو وہاں دھکیلتی اور وہاں جا کے قابو کرتی مکھی کو، مچھر کو۔ یہ جالا جو بنتی ہے، فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 340، اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جس کا خلاصہ ہے کہ مکڑی جالا اپنے تھوک سے بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لعاب میں یہ قدرت رکھی ہے کہ اس سے یہ جالا بنا لیتی ہے۔ اہل عرب، میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور عرب کی عادت تھی کہ وہ مثالیں دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا موقع کی مناسبت سے مضمون کو دل نشین کرانے کے لیے، تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے مثالیں ارشاد فرمائی۔ دیکھیں مکڑی، عنکبوت جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کے متعلق بھی عرب وہ ضرب الامثال کہتے تھے، کہاوتیں کہتے تھے، مثلا اغزل من عنکبوت، وہ مکڑی سے زیادہ کاٹنے والا ہے، یہ بھی کہتے تھے وہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس طرح بہت ساری کہاوتیں ان کے اندر مشہور تھیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کو اب کچھ سوالن جواباً دوہرا لیتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے سنا یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکڑی کی جالی کی مثال رب ذوالجلال عز و جل نے کس پارے کی کس آیت میں ارشاد فرمائی؟ جی ماشاءاللہ۔ پارہ 20 سورہ عنکبوت پارہ 20 اور آیت نمبر 41 میں یہ بیان کی گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور
اس کو انشاءاللہ آپ خزائن العرفان میں پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے. بعض اوقات ایک دفعہ سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو بار بار پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل سمجھ میں آ جائے گی. ان کا جواب درست ہے. مکڑی کے گھر کو گھروں میں سب سے کمزور گھر کہا گیا, کیوں؟ اس گھر کی کمزوری, مکڑی کے جالے کی کمزوری کئی بار تو بتائیے بھائی. جی ہاتھ اٹھائے تو پورا اٹھائے نا بھائی, ماشاءاللہ. یہ سر سب چونکہ بہت کمزور ہے جالا, اور یہ دھوپ سے نہیں بچا سکتا, گرمی سے سردی سے نہیں بچا سکتا, ذرا سا ہاتھ لگ جائے انگلی لگ جائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس وجہ سے یہ بہت کمزور ہے, اس لیے اس کو سب سے کمزور کہا گیا ہے. ماشاءاللہ درست جواب. یہ مکڑی کے جالے کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما کر کفار کو کیا سمجھایا؟ جی جس طرح مکڑی کا جالا اس کو دھوپ سردی یا گرمی سے نہیں بچا سکتا, اسی طرح جو بتوں کے پجاری ہیں بروز قیامت ان کے اعمال بھی وہ ایسے تہس نہس کر دیے جائیں گے, ان کو بھی جو بچا نہیں سکیں گے. ان کے بت ان کو بالکل کام نہیں آئیں گے, ان کے بت بالکل ان کو کام نہیں آئیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرنے کا فرماتے ہیں, کیوں؟ وہ نگران صاحب بتائیں گے. یہ مکڑی کے جالے فقر و تنگ دستی کا باعث بنتے ہیں, ان کو گھروں سے دور کیا جائے گا تو اس سے انشاءاللہ عز و جل فقر اور تنگ دستی جو ہے یہ دور ہوگی. سبحان اللہ, مرحبا. جو عقل والا ہے, جو عاقل ہے, اس کو یہ شایع نہیں ہے. کیا شایع نہیں ہے؟ صدر اللہ فاضل نے کیا لکھا؟ جی عاقل کو یہ شایع نہیں کہ وہ عزت و حکمت والے قادر و مختار رب کو چھوڑ کر بے اختیار اور بے قدر پتھروں کی پوجا کرے, اس کی عبادت کرے. صدر اللہ فاضل یہ سمجھا رہے ہیں کہ عقل مند تو وہ ہے جو عزت و حکمت والے رب عز و جل کی عبادت کرے, اور جو بے اختیار پتھروں کی پوجا کرتا ہے یہ کیا ہے؟ احمق ہے, بیوقوف ہے. یہ اس آیت کی شان نزول میں مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ کفار نے یہ طنز کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مچھر اور مکڑیوں کا مثال دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے 43 نمبر آیت نازل کر کے یہ رد کیا کہ کفار جو ہے جاہل ہے, مثال کی حکمت کو نہیں جانتے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مثال کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تماثیل ارشاد فرمائی, مثالیں ارشاد فرمائی, کہاوتیں ارشاد فرمائی, مثل ارشاد فرمائی, ان کی حکمت کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں ارشاد فرمائی اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تفہیم دی جائے, سمجھایا جائے. ماشاءاللہ درست جواب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی چیز اس کو سمجھانے کے لیے ویسی مثال بیان کی. اب کمزور دین کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے اس کو تشبیہ دی کہ جیسے وہ کمزور ہے اسی طرح کفار کا دین کمزور ہے. ماشاءاللہ. ان مثالوں کو کون سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی آپ بتائیے. ان کہاوتوں کو علم والے عالم سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ آتے جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دیکھیے آپ نے اس سلسلے میں کتنی دلچسپ معلومات حاصل کی, اور اس مکڑی کے جالے کی مثال کو کس طرح واضح انداز سے ہم نے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ. امید ہے کہ آپ نے ایسی معلومات حاصل کی ہوں گی جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں ہوں گی.
تو یہ سلسلہ دیکھتے رہیں، مدنی چینل کے اور سلسلے دیکھتے رہیں، درس میں شرکت کریں. آپ کی مسجد میں آپ کے محلے میں درس ہوتا ہے، ورنہ مدنی چینل پر بھی درس ہوتا ہے. اپنے گھر میں درس شروع کر دیں نا. دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. پھر دیکھیں آپ کو کتنی پیاری پیاری دینی معلومات ملتی ہیں. فرائض علوم سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ، بہت سارے واجب علوم سیکھنے کو ملیں گے، بہت پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کو ملیں گی. آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی بہت ہی پیاری بہار بتاتا ہوں، اور بہار بھی آپ کو جو امیر اہل سنت نے فیضان سنت کا 6واں چیپٹر 6واں باب لکھا ہے نیکی کی دعوت، اس سے پیش کرتا ہوں. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، مہاراشٹر ہند کے اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں مرض عصیاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی بیماری میں انتہائی درجے تک مبتلا ہو چکا تھا. دن بھر مزدوری کرتا، رات کو جو رقم ملتی اس سے معذاللہ شراب خریدتا اور خوب عیاشی کرتا، شور شرابہ کرتا، گالیاں بکتا، والدین بلکہ اہل محلہ کو بھی خوب تنگ کرتا. اس کے علاوہ پرلے درجے کا جواری بے نمازی تھا. اسی غفلت میں زندگی کے قیمتی ایام ضائع ہو رہے تھے. آخر کار مقدر کی ستارہ چمکا. ہوا یوں، خوش قسمتی سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہو گئی. انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی ترغیب دی. ان کے میٹھے بول نے کچھ ایسا رنگ جمایا کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا، اور میں ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت ملی، اور دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل بھی سننے کو ملے، جس کی یہ برکت حاصل ہوئی کہ مجھ جیسا پکا بے نمازی، شرابی، جواری تائب ہو کر نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا، بلکہ صدائے مدینہ لگانے اور دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا. مدنی چینل کے ناظرین، صدائے مدینہ کیا ہوتی ہے آپ کو عرض کرتا ہوں. دعوت اسلامی والے فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانے کے لیے صدائیں لگاتے ہیں. اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں صدائے مدینہ. یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل میری انفرادی کوشش سے تعداد بیان 30 اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں، اور اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. امیر اہل سنت یہ مدنی بہار درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں، چھوڑے میں نوشیاں مت بکے گالیاں، آئے توبہ کریں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، اے شرابی تو آ جواری تو آ، چھوٹے بد عادتیں، قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، ہوگا لطف خدا، آؤ بھائی دعا مل کے سارے کریں، قافلے میں چلو. کہیے انشاءاللہ. قافلے کے متعلق امیر اہل سنت نے بڑی بہاریں لکھی ہیں اشعار کی صورت میں. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، ان کا دل اور زبان ایک ہوتی ہے، اور ان کا قلم اور دل بھی ایک ہوتے ہیں. ایسا نہیں جو لکھتے ہیں دل میں نہیں ہوتا، نہیں، جو کہتے ہیں ان کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے، اور جو لکھتے ہیں ان کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے. سچی بات لکھتے ہیں، جھوٹی بات نہیں کہتے. تو امیر اہل سنت نے مدنی قافلوں کی بہاریں، قافلے میں چلو کلام، یہ وسائل بخشش میں لکھا ہے، وہاں سے پڑھیں. قافلے کی کتنی بہاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. حاضرین کو بھی دعوت ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ امیر اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں، ہماری خیر خواہی فرماتے ہیں کہ ہر 30 دن میں کم سے کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی سفر کرے. کیا ملتا ہے تو بھی سفر کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کیا ملتا ہے. شہد کا ٹیسٹ آپ کو میں کیسے چکھاؤں؟
نہیں بتاتے بتاتے کیسے چکھا سکتا ہوں؟ وہ تو آپ چکھیں گے تو پتہ چلے گا، بتانے سے تھوڑی پتہ چلے گا. تو آپ قافلے میں کیا ملتا ہے بتایا نہیں جا سکتا. در حقیقت اس کا ٹیسٹ آپ کو جب معلوم ہوگا جب آپ خود سفر کریں گے. نیت کر لینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی پاکیزہ پاک کتاب اللہ یعنی قرآن پاک پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.